آداب ناظرین، پیش خدمت ہے قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلٹن۔ امور خارجہ کی وزارت نے پاکستان میں پیش آئے واقعات میں بھارت کے ملوث ہونے سے متعلق لگائے گئے الزامات پر پاکستان کی نکتہ چینی کی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ بھارت کے خلاف ثبوت ہونے کے دعوے کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری پاکستان کے ان بہانوں اور دہشت گردی پھیلانے کے ثبوت کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے۔ پاکستان کی خارجہ وزارت کی طرف سے منعقدہ پریس کانفرنس سے متعلق میڈیا کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں امور خارجہ کی وزارت کے ترجمان انوراگ شریواستو نے بتایا کہ یہ پاکستان کی جانب سے ایک اور بھارت مخالف ناکام کوشش ہے جن کی فوج کنٹرول لائن پر دراندازوں کو لگاتار مدد کرنے کی خاطر کور فائر فراہم کرتی ہے۔ بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر کو جموں کشمیر میں مقامی بلدیاتی اداروں کے چناؤ کے لیے پارٹی کا چناو انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں 28 نومبر اور 19 دسمبر کے درمیان 8 مرحلوں میں ضلع ترقیاتی کونسل چناؤ کرائے جا رہے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی 22 دسمبر کو ہوگی۔ اسی دوران بی جے پی نے کل پارٹی کے جموں ہیڈ کوارٹر پر ڈی ڈی سی چناؤ کے تیسرے، چوتھے اور پانچویں مرحلے کے لیے 44 امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کی ہے۔ ضلع چناو افسر بارہمولہ نے کل ایک میٹنگ کے دوران ضلع میں ڈی ڈی سی و پنچایتوں کے ضمنی چناو کے آسن انعقاد کے حوالے سے انتظامات پر متعلقہ افسران کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ کے دوران انتخابات سے جڑے مختلف امور پر غور و خوض کیا گیا۔ ضلع چناو افسر نے سبھی متعلقہ افسران سے قریبی تال میل کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی اس بات پر زور دیا کہ سبھی درکار انتظامات پیشگی کیے جانے چاہئیں۔ ادھر ضلع پنچایت چناو افسر پلوامہ نے 2 ملازمین کو بلا اجازت غیر حاضر رہنے کی پاداش میں معطل کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفس سے جاری ایک حکم نامے کے مطابق پامپور زون سے تعلق رکھنے والے یہ 2 ملازمین پولنگ افسر کے بطور مقرر کیے گئے تھے اور ان کے خلاف چناو سے متعلق ٹریننگ سیشن میں شامل نہ ہونے اور شوکاز نوٹس کا جواب نہ دینے کی پاداش میں یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ نتیش کمار کو آج 7ویں مدت کے لیے بہار کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا جا رہا ہے۔ حلف برداری کی تقریب آج سپہر بہار کے راج بھون میں منعقد ہو رہی ہے۔ انہیں پٹنہ میں کل این ڈی اے کے 9 منتخبہ ارکان اسمبلی کی میٹنگ میں اتفاق رائے سے لیڈر منتخب کیا گیا تھا۔
کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طلعت احمد نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی سکل ڈیولپمنٹ سے نہ صرف بے روزگاری کے مسئلے سے نمٹنے میں مدد ملے گی بلکہ اس سے اقتصادی ترقی میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ سکل اینڈ انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ اپارچونٹیز فار یوتھ آف JNK سے متعلق آن لائن ورکشاپ کے سرپرست اعلیٰ کی حیثیت سے کل اپنے پیغام میں پروفیسر طلعت احمد نے کہا کہ تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے ذریعے مختلف شعبوں میں نوجوانوں کی ہنرمندی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ آج رواداری کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن عالمی انسانی حقوق اور دوسرے افراد کی بنیادی آزادی کو تسلیم کیے جانے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کا پیغام ہے کہ لوگ فطری طور پر مختلف ہوتے ہیں اور صرف رواداری سے ہی کرۂ ارض کے ہر خطے میں مشترکہ برادریوں اور فرقوں کی بقا کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ملک بھر میں 14 نومبر کو روشنیوں کا تہوار دیپاولی مذہبی عقیدت اور روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر لوگوں نے اپنے گھروں، مندروں اور بازاروں کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا تھا۔ اس دن لوگوں نے دولت کی دیوی لکشمی کی پوجا کی۔ کووڈ-19 کی وجہ سے لوگوں نے سرکاری ضابطوں پر عمل کرتے ہوئے اس بار دیوالی منائی۔ ادھر جموں کشمیر میں بھی دیوالی کا تہوار دھوم دھام سے منایا گیا۔ STC ہمہامہ میں CRPF کے اہلکاروں نے روشنیوں کا تہوار جوش خروش کے ساتھ منایا۔ اس موقع پر جوانوں نے دیپ جلا کر دیوالی کی تقریبات میں شرکت کی۔ تقریب پر فورسز کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ جموں کشمیر میں کل نوویل کرونا وائرس کے 460 نئے معاملات سامنے آئے، جبکہ اس کے مقابلے 491 مریض شفا یاب بھی ہوئے۔ نئے معاملات میں سے 271 کا تعلق کشمیر وادی سے، جبکہ 189 کا تعلق جموں ڈویژن سے تھا۔ سڑک حادثات سے بچنے اور ان حادثات میں ہونے والی اموات کو کم کرنے کے لیے ٹریفک پولیس سٹی سری نگر نے اپنی کوششیں جاری رکھتے ہوئے کل جہانگیر چوک سری نگر میں ایک روڈ ایکٹیویٹی اور کینڈل لائٹ ویجل کا اہتمام کیا۔ اس کینڈل لائٹ ویجل کے دوران سڑک حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کی یاد میں بینر بھی لگائے گئے تھے۔ اس پہل کا مقصد سڑک حادثات میں اموات اور لوگوں کے زخمی ہونے کو کم کرنا اور اس حوالے سے ضروری جانکاری کو عام کرنا تھا۔ محنت کی مرکزی وزارت نے سماجی تحفظ 2020 سے متعلق ضابطے کے تحت اصولوں کا مسودہ جاری کیا ہے۔ اصولوں کے مسودے میں ملازمین کے پروویڈنٹ فنڈ، ملازمین کے ریاستی بیمہ کارپوریشن، گریچوٹی، زچگی سے متعلق قواعد، سماجی تحفظ،
عمارات اور دیگر تعمیراتی کارکنوں سے متعلق محصول، غیر منظم کارکنوں کے سماجی تحفظ، سامان لانے لے جانے والے گاڑیاں چلانے والے کارکنوں کے لیے سماجی تحفظ 2020 سے متعلق ضابطے کی شقوں پر عمل درآمد کرنا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے شمارے تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔